السلام علیکم ویورس، بہت ہی اہم اور توجہ طلب گفتگو ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں آج پاکستان میں ایک بہت ہی غیر معمولی موومنٹ ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اور وہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے جو ممالک ہیں ان کا سربراہی اجلاس۔ اس موضوع پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے، بڑے ہی پرائیڈ کی بات ہے کہ اس اجلاس میں 7 ممالک کے وزرائے اعظم تشریف لا رہے ہیں، بلکہ لا چکے ہیں، اور یہاں پہ انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں، ویلکم ٹو ہم۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایران کے نائب صدر ہیں، اور ان ممالک کے ڈیلیگیشنز بھی ہیں ساتھ جو پاکستان آ رہے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے، ابھی میں نے ایک ولاگ سنا، ایک انڈین ولاگر ہیں، بڑے پاپولر ہیں اور بڑے جذباتی اور بڑے فلو میں گفتگو کرتے ہیں، بڑی دور کی کوڑی لاتے ہیں، اور ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو باڈی لینگویج ہے، ان کا جو رویہ ہے اور ان کی جو سوچ ہے، وہ ایک تو ٹپیکل ہندو سوچ ہے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ ہندو ہیں تو انہیں ہندو سوچ رکھنی چاہیے۔ انڈین سوچ ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ انڈین ہے تو انہیں انڈین سوچ رکھنی چاہیے، لیکن ان کی سوچ کے اندر جو ایک شدت پسندی اور انتہا پسندی ہے، اور جو ایک نفرت ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، اس پر مجھے اسی طرح سے اعتراض ہے جس طرح سے پاکستان میں میجر گورو آریہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اسی طرح کی شدت پسندی اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں انڈینز کے لیے اور ہندوؤں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے۔ میرے نزدیک یہ جو میجر گورو آریہ ہیں، جن کا میں نے پہلے تو نام نہیں لیا لیکن اب میں آپ کو ان کا نام بھی بتا رہا ہوں، میرے نزدیک ان میں اور کسی بھی شدت پسند اور انتہا پسند میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ایک مخصوص سوچ کے ساتھ، ایک مخصوص آپ کہہ لیں کہ اسپیسیفک وے آؤٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نفرت کا، شدت پسندی کا اور تنگ نظری کا اور عدم برداشت کا چورن بیچ کر اپنی واہ واہ کرائی جائے۔ وہ باتیں بہت، آپ میں بتا دوں، یہ بھی بتا دوں آپ کے، بڑی فیکٹس اینڈ فگر پر بھی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع یہی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو بنایا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور کافی دنوں سے اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ اجلاس جو ہے پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، پاکستان میں کیسے ہو گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا کویسچن ہے۔ اور وہ اس بات میں باقاعدہ یہ تکلیف ان کے چہرے کے اوپر، ان کی شکل کے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ بکواس کرتے ہیں، میں تو خیر ایسے الفاظ استعمال کرنا پسند ہی نہیں کرتا، لیکن وہ خود جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، اور جس طرح کی جس سوچ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، وہ کہیں بکواس سے بھی بدتر ہے۔ مثلاً انہوں نے ایک بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں کہ جی رشین جو ہیں وہ 76 ممبرز کا ایک ڈیلیگیشن لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس کی جیب میں تو پیسے ہی نہیں ہیں، پاکستان تو غریب ملک ہے۔ اور یہ جو آئے ہیں نا، وہ انہوں نے ایران کے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہیں، اور بھائی ایران سے 2 لوگوں کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان، رشیا سے 76 لوگوں کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان، اور چین سے 15 لوگوں کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے، جو پاکستان کا کسی بھی دوسرے ملک سے بڑا دوست اور بڑا ہمدرد بھی ہے اور غمگسار بھی ہے۔ ہر ملک کی اپنی ضرورتیں ہیں میرے بھائی، اور ان کے مطابق وہ موو کرتا ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو رشیا، آپ شاید بھول گئے ہیں اس بات کو کہ ابھی چند دن پہلے پاکستان کا ایک 90 رکنی ڈیلیگیشن رشیا گیا ہوا تھا۔ وہ کیا بیچنے گیا تھا وہاں پر؟ اگر آپ کے خیال کے مطابق رشیا کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور آپ کے خیال میں اگر پاکستان اتنا ہی بے وقت اور غیر ضروری ملک ہے، تو یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا سربراہی اجلاس پاکستان میں کیوں رکھا؟ آپ کیا سب کو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو چین ہے، جو روس ہے، جو ایران ہے، اور ایون انڈیا اور باقی جو ملک ہیں اس کے، وہ کیا احمق ہیں؟ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ کے پاس ایک اکانومی بہتر ہو گئی ہے آپ کی، ہم اس کے ایڈمائرر ہیں، ہم آپ کی طرح تکلیف میں مبتلا نہیں ہیں۔ انڈیا گرو کرے،
انڈیا کا نصیب ہے، انڈیا کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے، کرے گرو. پاکستان بھی گرو کرے گا. پاکستان کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. پاکستان کے اندر بھی بڑے گندے انڈے ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. آپ جیسے جو انتہا پسند ہیں، جو ہاکس ہیں، وہ ادھر بھی بڑے موجود ہیں، اور ان ہاکس کی وجہ سے ہی یہ دونوں ملک جون سے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں. پھر آپ کرکٹ پر آ گئے ہیں کہ انڈیا کرکٹ ٹیم کیوں نہیں بھیجتا، اور پھر آپ وہ عجیب گفتگو کر رہے ہیں. بھائی انڈیا کی ٹیم کو کوئی کیا الگ سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے اس کھلاڑی بڑے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. ابھی یہاں پہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے، اس سے پہلے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی تھی. انگلینڈ کے علاوہ نیوزی لینڈ یہاں کا وزٹ کر کے گیا ہے. انڈیا بھی وزٹ کرے گا. یاد رکھیے گا، آپ جیسے نفرت کا بیانیہ بیچنے والے جون سے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور آپ کے جو سرپرست ہیں مودی صاحب، آپ نا پاکستان کے اوپر پوکنگ کرنے کے بجائے اپنے حالات پر نظر ڈالیں. آپ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کو اب اٹوٹ انگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ 370 کے بعد تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، وہاں پہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو نکالیں وہاں سے جو 9 لاکھ فوجیں آپ کی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، واپس لے لیں انڈین آرمڈ فورسز کو وہاں سے. 9 لاکھ فوجی ہیں وہاں پہ، اور 80 لاکھ کی آبادی کے اوپر 7 شاید بندے بنتے ہیں جن کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے بندوق تان کے. وہاں سے سینسرشپ ختم کر دیں، وہاں پہ کرفیو ختم کر دیں، وہ جو دھارا 144 ہے اس کو وہاں سے ختم کر دیں. میں بالکل پسند نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو اجلاس ہو رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس کے لیے اتنے ٹائٹ آپ کہہ لیں کہ میجرمنٹس کیے گئے ہیں. یہ ہمارے اپنے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہمارے اپنے اندر کچھ ایسی قباحتیں موجود ہیں، کچھ ایسے خبیث رویے موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. ان کو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. وہ بھی نپٹا جائے گا مسئلہ. آرمی چیف اگر اس کو کیا سے کہتے ہیں کہ نگرانی کر رہے ہیں اس اجلاس کی، تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایسی برائی والی بات نہیں ہے. 245 آئین کا آرٹیکل جون سا آئین کے مطابق فوج کو وہاں پہ طلب کیا گیا، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ نہیں طلب کیا جانا چاہیے. حکومت کو خود انتظامات کرنے چاہیے. اسی طرح سے چائے کافی پینی چاہیے جس طرح سے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. لیکن آپ بھی ذرا ہیلڈ کشمیر میں جائیں، مقبوضہ کشمیر میں بھیجیں کسی ڈیلیگیشن کو. آپ نے T20 کا سیاحتی اجلاس وہاں پہ بلوانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے جو نتائج نکلے تھے آپ کو پتہ ہی ہے اس بات کا. تو آپ یہ بات نہ کریں. پاکستان اپنی جگہ پہ کوشش کر رہا ہے، پاکستان گروم بھی کر رہا ہے، پاکستان گرو بھی کر رہا ہے، پاکستان انویسٹمنٹ بھی لے رہا ہے. ابھی مشکل میں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مشکل میں ہیں، نہیں ہیں. ہم مشکل میں ہیں، ہم کرٹیکل سچویشن میں ہیں. ہمیں اندر سے بڑے لوگ جو ہیں مارنے کے لیے تیار ہیں. باہر کے تو بعد کی بات ہے. آپ جیسے لوگ تو بڑی دور کے ہیں. آپ جیسے لوگ انڈیا کو ہی انشاءاللہ میں بتا دوں آپ کو کہ ہرٹ کریں. اگر آپ کی یہ جو سوچ ہے جو آپ نے اختیار کی ہوئی ہے، اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ اور آپ کے جو مربی اور محسن ہیں مودی صاحب، یہ لوگ انڈیا کے گورباچوف بن جائیں گے. میں نہیں چاہتا. ایک ڈیموکریٹک سوچ کے تحت اور ایک ہر ملک کو آزادی کا حق ہے. میں چاہتا ہوں انڈیا مستحکم رہے، لیکن انڈیا کو مستحکم رکھنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. انڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے، جسے کہہ لیں کہ اچھی سوچ کے مالک ہیں، لیکن آپ جیسے جو انتہا پسند ہیں جن کے اندر سوائے نفرت کے اور غصے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ غصہ نفرت بھی مصنوعی ہے، اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے. اس کے لیے یہ جس کے لیے ہے، جس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں، جس شہرت کے لیے اور جس آپ کہیں کہ ایک کمائی کے لیے، وہ سب کو پتہ ہے. اس میں کرکٹ ٹیم کہاں سے آ گئی؟ ہم اپنے ہر مہمان کی عزت کرتے ہیں. پاکستان میں ظاہر ہے خدشات ہیں. اب جیسے لوگوں کی پھیلائی مہموں کی وجہ سے، افواہوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنا اظہار کرتے ہیں اپنے تحفظات کا. پاکستان ان کو سیکیورٹی دے رہا ہے. بہت جلد یہ وقت آئے گا. آپ شاید بھول گئے ہیں کہ انڈین ٹیم یہاں پہ آتی ہوتی تھی، مار بھی کھاتی تھی، کھیلتی بھی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، جیتتی بھی تھی. اب بھی آئے انشاءاللہ. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں نا، یہ بھی ٹھیک ہوں گے. بے شک جے شنکر جو آ رہے ہیں وہ پاکستان ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا، نہ وہ پاکستان سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی کہہ دیا ہے اور آپ لوگوں نے بھی کہہ دیا، اچھی بات ہے. لیکن آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو جے شنکر ہے اس کی یہاں پہ پاکستان میں آمد جو ہے وہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے، وہ محض اس کے اثرات جو ان سے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم تک رہیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا.
آپ دیکھیے گا اور آپ جیسے لوگ جو دونوں ملکوں میں موجود ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ بات کہاں تک جاتی ہے اور کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک صورتحال ہے، پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، اس میں پاکستان کی افواج کیا کر رہی ہیں، وی آر پراؤڈ آف دیٹ کریکٹر۔ اس میں پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کی اس وقت جو اسٹرگل ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ان مسائل سے نکلے گا۔ اور آپ جیسے ہی لوگ جو ان سے ہیں، جو اپنی نفرت کا شکار ہیں، وہ اپنی لنکا کو تو ڈھائیں گے، وہ پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں ان کو بھی نہ چاہتے ہوئے تسلیم کریں گے انشاءاللہ۔ مزید گفتگو اس والے سے ہوتی رہے گی، بات لمبی ہو گئی ہے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر سے۔ اللہ حافظ۔